نماز یہ بہت ہی عظیم عبادت، شہادتین کے بعد شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے کے بعد اسلام کا دوسرا عظیم ترین رکن یہی نماز ہے۔ اور شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ انسان کی نماز میں خلل پیدا کرے، اتنا خلل پیدا کرے کہ بندہ نماز پڑھ کر نکل بھی جائے مگر اسے کچھ بھی حاصل نہ ہو۔ اسی لیے اکثر لوگ چاہے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا تنہا بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت دیر تک نماز میں غافل ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ میں نے کیا پڑھا، حالانکہ بندہ خود پڑھنے والا اسے خود پتہ نہیں رہتا کہ میں نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی، دوسری رکعت میں نے کون سی سورہ پڑھی، نہیں پتہ رہتا ہے، سوچتا ہے تو۔ اور پھر اسی طرح سے رکوع میں سجدے میں نے کیا دعا کی، کیا تسبیحات میں نے پڑھی ہے، یہ بھی بالکل یاد نہیں رہتا۔ بہرحال یہ ایسا معاملہ ہے کہ شیطان انسان کو غافل کرنا چاہتا ہے نماز میں۔ تو اسی لیے جب کبھی انسان سے غفلت ہو جائے، سہو ہو جائے، سہو کہتے ہیں بھول جانے کو، بھول اگر ہو جائے انسان کو تو اس کے لیے ہماری اپنی نماز ایسے ہی اگر ہم بھول کر غلط سلط پڑھ کر نکل گئے تو اس نماز کو درست کرنے کے لیے شریعت میں ایک سجدے کا حکم دیا گیا جس کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ ہاں، تو بھول جانے کی صورت میں وہ سجدہ اگر آپ کر لیں گے تو اس کی وجہ سے آپ سے جو بھی غلطی ہوئی، جو بھی بھول، جو بھی کمی بیشی ہوئی تو اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ اب یہ سجدہ سہو آدمی کب کرے گا؟ سجدہ سہو کرنے کے لیے یا تو نماز میں کوئی ایکسٹرا چیز آپ سے ہو گئی ہو، جیسے آپ 4 رکعت کی جگہ 5 رکعت پڑھ لیے ہوں، 2 رکعت کی نماز نفل نماز کے لیے آپ کھڑے تھے، 2 کی بجائے 3 آپ نے رکعتیں پڑھ لی، یا پھر رکوع 1 کی بجائے 2 رکوع کر لیا، یا 2 سجدے کی جگہ پر 3 سجدہ آپ نے کر لیا۔ اس طرح سے جب آدمی سے کوئی اضافی کام انجام پا جائے نماز میں تو ایسی صورت میں جب وہ تشہد میں بیٹھے گا تو سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ اس کو کرنا ہے۔ پورا تشہد پڑھنے کے بعد جب سلام پھیرنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ کر کے اس کے بعد اس کو سلام پھیر لینا چاہیے۔ تو جو بھی اضافہ ہوا اس کی طرف سے وہ تلافی ہو جائے گی۔ جیسے 1 رکعت پوری مکمل رکعت زائد پڑھ لیا، یا پھر 1 سجدہ زیادہ کر لیا، 2 کی بجائے 3 سجدہ کر لیا، اور اسے پتا چلا نماز ہی کے دوران تو اس وقت، اور اگر نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد بھی اگر اسے پتا چلا تو تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، 2 سجدہ کرے گا اور سلام پھیر لے گا، کافی ہے۔ یہ اس وقت جبکہ ایکسٹرا عمل ہو جائے، اور اگر کمی ہو جائے، 4 کی بجائے 3 ہی رکعت پڑھ لیا، یا پھر سجدہ بھی 1 سجدہ کیا اور پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، یہ سوچ کر کہ میں نے 2 سجدے کر لیے، دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد اسے پتا چلا کہ میرا تو 1 ہی سجدہ ہوا تھا، یا پھر اسے شک ہو گیا کہ میں نے 1 سجدہ ہی کیا یا 2 سجدے کیے، تو ایسی صورت میں جب کمی ہوتی ہے، اور کمی ایسی کمی جس میں کہ نماز کے ارکان بعض کہلاتے ہیں، جیسے آپ کے پاس تکبیر تحریمہ ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ سب نماز کے ارکان کہلاتے ہیں، کہ اس میں اگر کمی ہو جائے تو نماز نہیں ہو سکتی۔ تو ایسی صورت میں یوں سمجھیے کہ 1 رکعت بندہ پڑھا، رکوع 1 کر لیا، سجدہ بھی کر لیا، مگر 1 سجدہ کیا اور دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اگر دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہوتے اس کو یاد آ گیا تو واپس لوٹ کر دوسرا سجدہ بھی کر لے اور پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو۔ لیکن اگر وہ
دوسری رکعت میں قرات شروع کر دیا، سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیا، تو اب اسے یہ شمار کرنا ہے کہ پہلی رکعت شمار نہیں کرے گا، ایک سجدے کے ساتھ پوری رکعت وہ پڑھ لیا، قرات بھی کیا، رکوع بھی کیا، مگر سجدہ صرف ایک کیا اور اس کے بعد دوسری رکعت میں کھڑا ہو گیا، تو اب اس کو پہلی رکعت شمار نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اب وہ جو دوسری رکعت پڑھ رہا ہے وہی اس کی اپنی پہلی رکعت ہوگی اور وہاں سے وہ اپنی پوری نماز مکمل کرے گا۔ اور آخر میں سجدہ جب سلام پھیرنے کی باری آئے گی، تشہد ختم کرنے کے بعد اس وقت سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ کر کے اس کے بعد سلام پھیرے گا۔ تو یہ کمی جب ہو جائے تو آدمی ایسا نہیں کر سکتا ہے کہ صرف ایسے ہی بالکل جو ہے سجدہ سہو کر لے اور اس کا جو وہ کبھی پوری ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ تو نماز ہی کے دوران یاد آنے کی صورت میں آپ پہلی رکعت شمار نہیں کریں گے، دوسری رکعت کو اپنی پہلی رکعت شمار کر کے نماز پڑھ لیں گے۔ لیکن اگر آپ پوری طریقے سے سلام پھیر دیے اور اس کے بعد آپ کو یاد آیا کہ میں تو 4 کی بجائے صرف 3 ہی رکعت پڑھا، یا پھر کسی ایک رکعت میں نے 2 سجدے کی جگہ 1 ہی سجدہ کیا، یا میں نے رکوع ہی نہیں کیا سیدھے سجدے میں چلا گیا، اس طرح کی کوئی بات سلام پھیرنے کے بعد جب یاد آئے تو اس وقت 1 رکعت مکمل ادا کرنی ہوگی۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ سے جو کمی واقع ہوئی اس کا اگر یاد آ رہا ہے تو آپ کو مکمل 1 رکعت، صرف میں نے رکوع چھوڑا تھا بلکہ رکوع کر کے اس کے بعد سجدے سہو نہیں کر سکتا، یا میں نے صرف 1 سجدہ ہی تو مجھ سے چھوٹا اس لیے 1 سجدہ میں کروں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ مکمل 1 رکعت، کیونکہ جس رکعت میں آپ نے رکوع نہیں کیا یا 2 سجدے کی بجائے 1 سجدہ کیا وہ رکعت شمار ہی نہیں ہوگی، اس لیے مکمل 1 رکعت ادا کر کے اس کے بعد آپ کو جو ہے سجدے سہو کر لینا ہے سلام پھیرنے سے پہلے۔ اور اگر نماز ختم ہو کے کافی دیر ہو گئی اور وضو وغیرہ بھی آپ کا ٹوٹ گیا، اس کے بعد آپ کو یاد آیا کہ میری نماز میں ایسی غلطی ہو گئی تھی، تو ایسی صورت میں مکمل نماز دہرانی ہوگی، اس نماز کا اعتبار ہی نہیں بلکہ مکمل نماز دہرا لینی ہوگی۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں سجدے سہو کے احکام، کہ جب آپ سے ایکسٹرا کام ہو جائے تو ایسی صورت میں آخر میں تشہد میں بیٹھ کر مکمل دعا پڑھ کے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ کر کے، 2 سجدے میں بھی پہلا سجدہ کریں گے، پھر اس کے بعد اٹھ کر بیٹھیں گے اور پھر دوبارہ دوسرا سجدہ کریں گے، اور سجدہ سے اٹھنے کے بعد فوراً سلام پھیر دیں گے۔ اور اگر کمی ہوئی ہے تو اس کمی کو پوری کرنا اور پھر اس کے بعد سجدے سہو بھی کرنا ہوگا۔ اور ایک تیسری صورت اس وقت ہوتی ہے جب آدمی کو شک ہوتا ہے صرف کہ میں نے 3 رکعت پڑھی ہے کہ 4 رکعت پڑھی ہے، میرے 2 سجدے ہوئے ہیں کہ 1 سجدہ ہوا ہے۔ جب شک پیدا ہو جائے تو جو یقین ہے اس پر آدمی کو اعتماد کرنا ہے۔ یقین کیا ہے؟ جو کم ہوگا وہ یقین ہے۔ میں نے 2 سجدہ کیا یا 1 سجدہ کیا، بلکہ جب شک ہوتا ہے تو یقینی بات یہ ہے کہ 1 سجدہ تو یقینی ہے، تو ویسے ہی 3 رکعت میں نے پڑھی ہے یا 4 رکعت پڑھی ہے، بلکہ جب شک ہوتا ہے تو 3 رکعت کا پڑھنا یقینی ہے۔ تو ایسے جب شک ہو جائے تو اس وقت بھی اپنے جو کم سے کم ہوگا اس پر آدمی کو اعتماد کر کے باقی عمل اس کو کرنا ہوگا، اور پھر آخر میں وہی سجدے سہو یعنی کہ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر کے اس کے بعد سلام پھیر دینا ہے۔ اگر کمی تھی تو سجدے سہو کے ذریعے اس میں جو ہے کیا ہے پوری ہو جا رہی ہے، یا آپ نے اگر زیادہ پڑھ لیا، 4 ہی آپ پڑھ چکے تھے جی، اور اس کے بعد شک کی وجہ سے 1 اور رکعت آپ نے ادا کی ہے، تو وہ 1 رکعت اور یہ 2 سجدے سہو مل کر ایک نفل 2 رکعت نفل کے برابر اجر جرم مل جائے گا۔ اور جب بندہ سجدے سہو کرتا ہے تو شیطان جتنا آپ کو خلل پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہا،
آپ کو اپنی نماز سے دور کرنے کی کوشش کرتا رہا تو وہ ایک طرح سے نامراد ہو جاتا ہے۔ تو سجدہ سہو اسی لیے مشروع ہم کو قرار دیا گیا کہ نماز میں خاص کر بہت سارے اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی زیادتی ہوتی ہے، کبھی کمی ہوتی ہے، اور کبھی شک پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ان سب سے چھٹکارا پانے کے لیے ہمیں سجدہ سہو کی یہ سجدہ سہو کا عمل ہم کو بتایا گیا ہے۔ تو یاد رہے کہ کمی اگر ہوتی ہے تو کمی صرف سجدہ سہو کرنے سے پوری نہیں ہوگی، جب تک کہ اس کمی کو آپ پورا نہیں کریں گے، پورا کر کے اس کے بعد سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔